सलाम अलैकुम बोल के इतनी देर ठहरे तो वो सब आता वीडियो में। दिन हफ्ता बाद नमाज असर जामे आलिया गन फाउंड्री मस्जिद के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िद की जा रही है तारीख़ इस्लाम का 1010वां लेक्चर। उन्वान है इस्लामोफोबिया का चैलेंज। तारीख़ के हवाले से मुखातिब करेंगे डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ डॉक्टर साहब से, डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब से वो डायस पर आएँ और हमें मुखातिब करें। बरकातहू। तारीख़ इस्लाम का ये 1010वां लेक्चर होने जा रहा है जामे मस्जिद आलिया के कॉन्फ्रेंस हॉल में। आज का जो उन्वान है मौजूदा दौर का एक अहम मौजू है इस्लामोफोबिया का चैलेंज तारीख़ के हवालों से। हम सब जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में इस्लाम के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त लहर चल रही है और ये इस्लाम दुश्मनी के नतीजे में बाद ऐसे बदबख्ताना वाक़यात भी हो रहे हैं कि जो तारीख़ में कभी नहीं हुए हैं। मसलन कुरान को जलाने के वाक़यात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और इसी तरीक़े से मसाजिद पर हमले, ये सारी चीज़ें दरअसल इस्लाम दुश्मनी की मज़हर हैं। और इसके लिए यूरोप ने एक नई इस्तिलाह ईजाद की है, वो है इस्लामोफोबिया की लहर। इस्लामोफोबिया तो असल में इस्लामोफोबिया है क्या? एक आम अल्फाज में इस्लामोफोबिया से मुराद दरअसल इस्लाम के ख़िलाफ़ लोगों को जमा करना, मुत्तहिद करना और इस्लाम के ख़िलाफ़ वो बातें बयान करना जो इस्लाम की तालीमात नहीं हैं। उसकी जो तारीफ़ की गई है इस्लामोफोबिया की, इट रेफर्स टू द फियर ऑफ एंड हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स इस्लाम एंड मुस्लिम्स, कि ये इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हॉस्टिलिटी, दुश्मनी को ज़ाहिर करती है। और उसके ज़रिए से होता क्या है, एंड वायलेंट एक्शन फॉर गेटिंग मुस्लिम, और पुरतशद्दुद तरीक़े इख्तियार करते हुए मुसलमानों को परेशान किया जाए। चुनाचे हर दिन अखबार में आप ये पढ़ रहे हैं कि दुनिया के किसी न किसी मुल्क में इस इस्लामोफोबिया की ये ज़हनी जो बीमारी है, इसके मज़ाहिर हमारे सामने आ रहे हैं। डेनमार्क में भी हाल में आपने देखा
کہ وہاں پہ مسلسل قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی، قرآن مجید کو جلایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ہم کو آزادی حاصل ہے اظہار خیال کی اور اظہار عمل کی، لہٰذا ہم کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ یہ جو اصطلاح ہے، اگرچہ کہ یہ دور جدید کی اصطلاح ہے اسلاموفوبیا کی، لیکن تاریخ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں گے تو جس دن اسلام کا سورج طلوع ہوا اس وقت سے ہی مشرکین اور کفار کی جانب سے اسلام کے خلاف میں محاذ آرائی شروع ہو گئی۔ تو وہ ساری جو سازشیں ہوتی رہی 1450 سال کے درمیان، وہ بھی دراصل اسلاموفوبیا ہی کی بدلی ہوئی شکلیں تھیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جب دعوت کا آغاز کیا تو کفار مکہ نے آپ کی دعوت کا انکار کیا، جھٹلایا، بلکہ یہ تک کہا کہ یہ جو آپ جو اللہ کا کلام کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، یہ کسی شاعر کا کلام ہو سکتا ہے، کوئی انسان کا گھڑا ہوا کلام ہو سکتا ہے۔ تو اس قسم کی الزام تراشیاں اس دور میں بھی ہوئی تھی، لیکن آج کے دور میں اس دور میں فرق یہ ہے کہ وہ ایک مقامی سطح پر ہوتی تھی، کیونکہ وہ دور میں نہ میڈیا تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ یہ وہ سارے ذرائع تھے جو آج ہم استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن 21ویں صدی کے اندر چونکہ بہت میڈیا کا رول بہت اہم ہو گیا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اندر کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو 10-15 منٹ میں اس واقعے کی آپ کو اطلاع مل جاتی ہے۔ چنانچہ اسلاموفوبیا کی یہ لہر جو بڑی ہے، اس میں میڈیا کا بھی بہت بڑا رول رہا ہے، اور میڈیا نے اسلام دشمن طاقتوں کے نظریات کو، ان کے خیالات کو اسی انداز میں پیش کیا جس طریقے سے اسلام دشمن طاقتیں پیش کرتی رہی ہے۔ خاص طور پر 9/11 کے بعد جو واقعہ ہوا، آپ جانتے ہیں کہ نیو یارک میں یہ جو 2 ٹاورز تھے وہاں پر دہشت گردانہ حملہ ہوا اور اس کے اندر بہت بڑی تباہی آئی، تو امریکہ کی جانب سے اور دیگر یورپی ممالک کی جانب سے یہی کہا گیا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ دراصل مسلمانوں ہی کی طرف سے ہوا ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں تھی۔ بعد کی تحقیقات نے ثابت کر دیا کہ یہ مسلمانوں نے یہ کام نہیں کیا ہے، کیونکہ مسلمان کو اسلام کبھی اس قسم کی تعلیم نہیں دیتا ہے کہ وہ کوئی دہشت گردانہ عمل کرے۔ لیکن 9/11 کے واقعے کے بعد اسلاموفوبیا کی یہ اصطلاح کو بہت پروپیگنڈے کے ذریعے عام کیا گیا، اور اس کے ذریعے سے یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ یہ دراصل جو مذہب ہے ان کا، یہ دہشت گردی کا مذہب ہے، اور اس کے جو ماننے والے ہیں وہ بڑے خوخار انسان ہیں، ان کے پاس انسانی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور انہوں نے فلاں ملکوں میں اس طریقے سے تباہی اور بربادی مچائی ہے۔ تو یہ جو مہم ہے، اس مہم کے پیچھے دنیا کی بہت بڑی بڑی طاقتیں کام کر رہی ہے، یہ کوئی مقامی سطح کا معاملہ نہیں ہے۔ اور اس مہم کا مقصد، سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ لوگوں میں اسلام سے نفرت پیدا کر دی جائے، لوگ جو ہے نا اسلام کی طرف نہ آئیں، اور جو اصل دین ہے، جو دین فطرت ہے اسلام، اس کی جو اچھائیاں ہیں اس کو نہ پیش کیا جائے، بلکہ اس کی تعلیمات کو مسخ کر کے غلط انداز میں اس کو انٹرپریٹ کیا جائے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ شروع ہوا، اور اس میں جیسا کہ میں نے کہا کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر تنقید کی گئی، باضابطہ کرٹیسزم، کچھ حد تک کرٹیسزم ہو تو ایک الگ بات ہے، چلو انسانی عقل سمجھی نہیں بات کو، لیکن الزام تراشیاں کہ قرآن میں یہ بات بیان کر دی گئی، جیسا کہ میں نے کہا کہ صاحب قرآن جو ہے نا اس کے ماننے والوں کو دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، جہاد کی آیات کو اس کے غلط انداز میں اس کو انٹرپریٹ کر کے پیش کیا گیا۔ اسی طریقے سے عورتوں کے حقوق جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسوے میں سے جس کا اظہار ہوتا ہے اس کی غلط تعبیر لی گئی۔ پھر اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ یہ اسلام دشمن طاقتیں جو یہ تحریک چلائی، اس کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ کچھ لوگوں کو بھی تیار کیا باضابطہ اپنے، اور ریسرچ کے نام پر، تحقیق کے نام پر انہوں نے قرآن مجید کا بھی مطالعہ کیا، احادیث کا بھی مطالعہ کیا، فقہ کا بھی مطالعہ کیا، اور پھر پورے اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کا بھی مطالعہ کیا۔ لیکن مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنے مطلب کی چیزیں سے اس میں سے نکال لی، اور پھر اس کو بھی غلط انداز میں پیش کیا گیا۔ تو عام ذہن
مسلمانوں کا بھی ہوتا ہے، مسلمان دانشوروں کا بھی، کہ ارے صاحب فلاں کتاب میں سے تو وہ لے کے بیان کر رہے ہیں، ان فلاں واقعے سے تو لے کے بیان کر رہے ہیں، لیکن حقیقت وہ نہیں ہے۔ ریسرچ کے نام پر، تحقیق کے نام پر انہوں نے اپنے انداز میں اس بات کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان جس انداز کا چشمہ لگاتا ہے تو وہ چیز اسی انداز کی نظر آتی ہے۔ اگر آپ کالا چشمہ لگائیں گے تو لازمی چیز ہے دھوپ کی جگہ چھاؤں آپ کو نظر آئے گی، سفید چشمہ لگائیں گے تو آپ کو دھوپ نظر آئے گی۔ تو اصل میں یہاں پر آنکھ کا قصور نہیں ہے بلکہ چشمے کا معاملہ ہے کہ چشمہ آپ کو جو ہے نا کوئی چیز کو بدلا کر پیش کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دانشوروں نے، جو مغربی دانشور ہے جس کو ہم اورینٹلسٹ کہتے ہیں، مستشرقین نے اسلام کا مطالعہ کیا، بڑی انہوں نے غور و فکر کی، پڑھا لکھا، لیکن ہدایت کے مقصد سے نہیں پڑھا۔ مقصد ہونا چاہیے انسان کا۔ میرا اور آپ کا مقصد مسجد عالیہ کو آج آنا تھا، نماز عصر یہاں پڑھنا تھا، یہاں لیکچر میں بیٹھنا تھا۔ یہ مقصد رہے تو آپ منزل تک پہنچ سکے، لیکن آپ گھر سے نکلے اور بے مقصد گھومتے رہے تو گھنٹوں گھومنے کے بعد بھی آپ اس مقام پر نہیں آ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا معاملہ ہے کہ انسان مطالعہ تو بہت کرتا ہے، تحقیق بہت کرتا ہے، لیکن اگر اس کی نیت یہ نہ ہو کہ مجھے صراط مستقیم ملے، مجھے سیدھا راستہ ملے، تو وہ پھر بھٹکتے رہتا ہے۔ چنانچہ ان مستشرقین نے جو ریسرچ کے ادارے قائم کیے اور ان ریسرچ کے اداروں کے ذریعے سے جو مطالعہ انہوں نے کیا اور اس مطالعے کے ذریعے سے انہوں نے جو باتوں کو انٹرپریٹ کیا وہ بالکل غلط انداز میں کیا۔ مثلاً عورتوں کے طلاق کا معاملہ، تعدد ازواج کا معاملہ، یعنی ایسے حالات جس میں انسان متقاضی ہو جاتا ہے ایک سے دو نکاح کرنے پر، اس کی اپنی کچھ مجبوریاں ہو جاتی ہیں، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے 1 2 3 4 تک، لیکن شرائط کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو یہ حق دے دیا گیا ہے۔ تو اس کو غلط انداز میں پیش کیا گیا کہ دیکھیے صاحب ایک ایسا عجیب و غریب مذہب ہے کہ ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دے رہا ہے، حالانکہ وہ عام اصول نہیں ہے، اس کے کچھ کنڈیشنز ہیں، اور جو کنڈیشنز فلفل کرتا ہے اسی کو اس کا اختیار دیا گیا، حق دیا گیا ہے۔ اسی طریقے طلاق کا معاملہ ہے، کہا گیا کہ صاحب طلاق دیکھیے ایک مرد ہے 20 سال 25 سال ایک عورت کے ساتھ رہتا ہے، اس کے بعد 3 الفاظ ادا کرتا ہے اور عورت در بدر ہو جاتی ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، وہ بھی اس کے اصول بیان کیے گئے، کن حالات میں دی جائے، کیسے دی جائے، اور دینے کے بعد پھر عورت کے کیا حقوق بنتے ہیں۔ تو اسی کو ہم کہتے ہیں کہ آپ دانستہ طور پر وانٹیڈلی اسلام کو بدنام کرنا، یہ دراصل اسلاموفوبیا ہے۔ اور آج کے تہذیب یافتہ دور میں جب کہ علم بہت آگے ہو گیا ہے، تہذیب بہت آگے ہو گئی ہے اور لوگ اچھے اور برے کی تمیز بھی کرنے لگے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ حقیقت کو جان کر بھی حقیقت کے خلاف میں بیان بازی کرتے ہیں، اسلام کے خلاف۔ یہ دراصل اسلاموفوبیا ہے، اور یہ اسلاموفوبیا جو ایک مشغلہ بن گیا ہے ان طاقتوں کا، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ صاحب ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ ہماری آزادی رائے پہ ہے، ہم کو اظہار خیال کی آزادی دی گئی ہے، کیونکہ آج پوری دنیا کے اندر رائٹ ٹو ایکسپریس، رائٹ ٹو اسپیچ یہ ایک بہت بڑا بنیادی حق بن گیا ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں مجھے کہنے کا حق دیا جائے۔ لیکن اسی رائٹ ٹو اسپیچ میں یہ بھی بات ہے کہ آپ ایسی بات نہ کہیں کہ جس سے سامنے والے کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ذہنی، دماغی، جسمانی، یہ بھی حق ہے۔ لیکن اظہار رائے کی آزادی، اگر آپ اظہار رائے کی آزادی کہیں گے تو پھر چوروں کو اختیار دے دیا جائے کہ وہ کسی کا بھی گھر لوٹ لے، آزاد ہے اس کو، قاتلوں کو بھی چھوڑ دیا جائے کہ قتل کرے وہ۔ تو آزادی رائے، آزادی فکر یہ بھی کنڈیشنز کے ساتھ ہے، لیکن یہاں اسلام کے معاملے میں آزادی اظہار رائے کے نام پر اسلام کو بدنام کرنا اور غلط قسم کا پروپیگنڈا کرنا۔ پروپیگنڈا کے معنی غلط چیز ہوتی ہے، پروپیگنڈا کو اچھے معنی میں استعمال نہیں کرتا۔ کوئی صاحب کہیں کہ صاحب میں آپ کا پروپیگنڈا کر رہا ہوں، تو مطلب کیا ہوگا کہ آپ مجھے بدنام کر رہے ہیں۔ تو انگریزی جاننے والے جانتے ہیں کہ پروپیگنڈا جو ہے نا نیگیٹو سینس میں استعمال ہوتا ہے، پازیٹیو سینس میں استعمال نہیں ہوتا ہے۔ تو آج کا جو میڈیا ہے وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے،
اسلام کے خلاف میں، اسلام کی تعلیمات کے خلاف میں، اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ دیگر ممالک بھی اس کا شکار ہو گئے۔ مثلا ہندوستان، آپ جانتے کہ ہندوستان میں صدیوں سے اسلام ہے، ابتدائی دور میں اسلام یہاں پر آیا ہے، اور دیگر مذاہب بھی یہاں پر موجود ہیں، اور کبھی بھی یہاں پر کسی بھی مذہب کے تعلق سے کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی، لیکن یہ اسلاموفوبیا کی وبا یا اس کی لعنت نے ہندوستان کو اور دیگر ممالک کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دین اور مذہب کے معاملے میں ہمارے پاس بھی بہت زیادہ اختلافات اس وقت پیدا ہو گئے ہیں، اور جو طاقتیں جن کے پاس اس وقت اقتدار ہے وہ اسی اسلاموفوبیا کا شکار ہو کر مسلم دشمنی پر، اسلام دشمنی پر اتر آئی ہے۔ چنانچہ ہر تھوڑے دن کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی، قرآنی تعلیمات کے بارے میں لوگوں کو غلط فہمیاں پھیلانے کا کام، اور جو شاعر اسلام ہیں، یعنی اسلام کے جو مقدس مقامات ہیں، چاہے وہ مکہ ہو، چاہے مدینہ ہو، چاہے مسجد اقصیٰ ہو، اور پھر دیگر جو چیزیں ہیں ہمارے، ان کو غلط انداز میں پیش کرنا، یہ بھی آج کے زمانے کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان کے اندر جن واقعات کو آپ تصور نہیں کر سکتے تھے، وہ واقعات بھی آج ہمارے پاس ہو رہے ہیں اور دیگر ممالک میں بھی ہو رہے ہیں، اور یہ فکری اور علمی انداز میں، جیسا میں کہا ہوں کہ انہوں نے لائبریریاں قائم کی، اس میں کچھ کتابیں انہوں نے رکھی اسلامک اسٹڈیز کی، اور قرآن کی کچھ تفاسیر رکھے، اور اس پر بھی انہوں نے ریسرچ کیا، لیکن ریسرچ اس انداز میں کیا گیا کہ جو اچھی بات ہے اس کو تو پس پوچھ ڈال دیا گیا، اور ایسی باتیں جس کو آپ کانٹیکس سے ہٹا دیں تو بات سمجھ میں نہ آئے، ایسی باتوں کو لوگوں کے سامنے انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیسا کہ قرآن ہی کا معاملہ ہے، تو قرآن مجید کے اندر جو جہاد کا حکم ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کے بہت سخت کنڈیشنز ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب بس لیو اور تلوار اور نکل جاؤ، ایسا نہیں ہے کہ جاؤ اور کسی بستیوں کو تباہ و برباد کر دو، بہت بڑے شرائط ہیں۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ اب جہاد کا حکم تو دیا گیا، لیکن کیا حالات ہوں، کن حالات میں یہ فرض آپ کو انجام دینا ہے، اس کے تعلق سے ہمارے علماء نے، دانشوروں نے بتایا ہم کو، اور تفاسیر میں اور رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں ہم کو چیز ملتی ہے کہ اسلام میں جہاد کا تصور کیوں رکھا گیا۔ قرآن خود جواب دے رہا ہے کہ فتنے کو ختم کرنے کے لیے، شرانگیزی کو ختم کرنے کے لیے، شرپسندی کو ختم کرنے کے لیے، ایک پرامن معاشرے میں آپ کو تلوار چلانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، آپ کو اختیار نہیں دیا گیا کہ آپ کسی دوسرے مذہب کے والے کی گردن کاٹ دیں چونکہ وہ اسلام میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہمارے پاس ہیں، اس کو بہت زیادہ یہاں پر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کام ہو رہا ہے، اس میں جیسا کہ میں نے کہا کہ مختلف عناصر ہیں، اس میں سب سے اہم رول میڈیا کا ہے۔ میڈیا میں اب اخبارات تو پرانے ہو گئے، لوگ اخبار اب کم پڑھ رہے ہیں، بہت سے ٹی وی چینلز آ گئے ہیں، بہت سے سوشل میڈیا آ گیا ہے، اور بہت سے ایسے ذرائع آ گئے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو اسلام کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں پھیلاتی ہے۔ کئی ویب سائٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجود ہے اس وقت، جس کے اندر جو ہے نا اسلام دشمنی خاص طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اسلاموفوبیا کی جو طاقت ہے، اس طاقت کے ذریعے سے وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خوف کا ماحول، کہ صاحب اسلام اگر آ جائے گا تو یہ اور یہ ہو جائے گا، غیر مسلموں کے کوئی حقوق باقی نہیں رہیں گے، ان کو کوئی آزادی نہیں دی جائے گی، اور جو ہے نا خواتین کے معاملے میں ان کو قید کر کے رکھ دیا جائے گا، ان کو جو ہے نا پڑھنے لکھنے کی آزادی نہیں دی جائے گی۔ یہ پروپیگنڈا روزانہ ہو رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے نہیں الگ بات ہے، لیکن یہ پروپیگنڈا روزانہ ہو رہا ہے اس وقت دنیا میں کہ صاحب اسلام عورتوں کی آزادی کو ختم کر دیتا ہے، اسلام جو ہے نا اس طریقے سے امن کو باقی نہیں رکھتا ہے کیونکہ ان کے پاس تلوار چلانے کا حکم ان کو دیا گیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوسری باتیں جو غیر ضروری ہے کہ بھائی مذہب کے دوسرے مذہب کے لوگ مسلم معاشرے میں نہیں رہ سکتے ہیں، یہ باتیں بھی تسلسل کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے۔
اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ لازمی چیز ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ دینی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ ایک پروپیگنڈا ہے اسلام کے خلاف میں. لیکن جو عام مسلمان ہیں، جو دین سے دور ہے، جن گھرانوں کے اندر قرآن نہیں پڑھی جاتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا جاتا ہے، تو ایسے ضعیف الاعتقاد لوگ اسلاموفوبیا کا شکار ہو رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہماری نسل کے اندر، ہماری نوجوان نسل اس وقت اسلام سے دور ہے، بہت دور ہے. بہت سے آپ گھرانوں میں دیکھیں گے ہمارے بچے 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ رہے. بہت سے ہمارے خواتین کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پردے کا اس طریقے سے اہتمام نہیں کری جیسا کرنا چاہیے، یا جو احکامات ہیں خداوندی اس پر عمل نہیں کر رہے. تو یہ دراصل اسی اسلاموفوبیا کا نتیجہ ہے کہ مسلسل جو باتیں، جو خبریں آتی ہیں، تو لازمی چیز ہے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں پر اثر بھی ڈالتی ہیں. جیسا 9/11 کا واقعہ ہوا جس کا ذکر میں نے کیا کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ صاحب مسلمانوں نے یہ کام کر دیا ہے، اور بعض لوگ خوش بھی ہو رہے تھے. لیکن اس وقت سے ہی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی اس قسم کا کام اسلام، سچے اسلام کے علمبردار نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا ہے. کوئی انسان کسی کا قتل کر دے اور اس کے پورے شواہد مل جائے، ثبوت مل جائے، اس پر حاکم وقت حد جاری کرے گا، اس کو سزا دے گا، آمد بھی نہیں دے سکتا. تو عام لوگوں کو مار دینا جو بے قصور تھے، جو بے گناہ تھے، اس کی تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ اس پروپیگنڈے کو رد کرنے میں کئی سال لگ گئے. 9/11 کے بعد 2002 میں یہ واقعہ ہوا، اور اس کے بعد اب 2022 ختم بھی ہوگا، 23 چل رہا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ 20 سال کے بعد معلوم یہ ہوا کہ جب یہ اسلاموفوبیا کی لہر جلی 2002 کے بعد سے مسلسل، لیکن اس کا رد عمل یہ ہوا، اس سے ایک اچھا پہلو یہ نکلا کہ لوگ اسلام کی تعلیمات کو پڑھنے لگے. مثلا ایک مثال دیتا ہوں میں. کسی بچے کو آپ یہ کہ بیٹا دیکھو گیٹ کے پاس شیر ہے، اب تم جانا نہیں وہاں پر، تو بچہ خاموش نہیں پڑتا. آپ 10 مرتبہ بولیں گے تو اس کو جستجو رہتی کہ بابا بول رہے یہ شیر ہے، بلکہ آخر میں بھی تو دیکھوں شیر ہے نہیں ہے. وہ کوشش کرتا ہے جانے کی، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ گھر ہے، گھر میں تو شیر آ نہیں سکتا، اور وہ ہمت کر کے نکل جاتا ہے باہر، اور جا کے دیکھتا تو کوئی وہاں پہ شیر وغیرہ نہیں ہوتا ہے. یہی حال اب اسلام کا ہوگا کہ اتنا بدنام کیا انہوں نے اسلاموفوبیا کے ذریعے اسلام کو کہ دنیا اب اسلام کے تعلق سے جاننا چاہ رہی ہے. چنانچہ آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب پرچیز ہو رہی ہے، فروخت ہو رہی ہے، وہ قرآن مجید ہے. حالانکہ مسلمان قرآن اتنا نہیں پڑھے پابندی سے، لیکن قرآن سب سے زیادہ پوری دنیا کی مارکیٹ کے اندر اس کا سیل سب سے زیادہ ہے. کیوں سب سے زیادہ یہ ہے کہ یہ اسلاموفوبیا کے علمبرداروں نے اسلام دشمنی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ لوگ یہ سوچنے لگے کہ صاحب ایک مذہب جو 1450 سال سے ہے دنیا میں، اور جس نے دنیا کو انسانیت کا پیغام دیا، انصاف کو جس نے قائم کیا، ظلم اور بربریت کا جس میں خاتمہ ہوا، مظلوموں اور محروموں کو جو حقوق ان کو ملے، آج اس کو یہ بدنام کر رہے ہیں. تو چلیے دیکھیں کہ ہم بھی پڑھیں گے آخر کیا اس کے اندر. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید آج یورپ کے کلیساؤں میں پڑھا جا رہا ہے، چرچز میں قرآن. چرچ والے لوگ بولے کہ صاحب آئیے آپ یہ لے لیجیے، آپ عبادت کرو. ہماری قوم عبادت نہیں کر رہی ہے، کیونکہ ان کے پاس سوائے سنڈے سروس کے کچھ بھی عبادت کا تصور نہیں ہے. ہماری عیسائی برادری کے پاس، ہمارے پاس تو روزانہ 5 مرتبہ مسجد میں آنا فرض ہے یہ اللہ کا، جو ادا کرنا ہے ہم کو کسی بھی حالت میں. تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید اس وقت سب سے زیادہ مقبول کتاب بن گئی ہے، سب سے زیادہ لوگوں کے اندر پڑھنے کا شوق پیدا کر دی ہے. تو یہ بھی ایک پہلو نکلتا ہے کہ جو اسلاموفوبیا کی لہر چلی، جو شر اس کے اندر تھا، اس شر سے خیر کا پہلو نکلا. یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب شر اپنی انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں سے خیر کے پہلو نکالتا ہے. تو کبھی بھی ہم کو حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اب اسلام ختم ہو جائیں گا اور قرآن کو جلانے کے واقعات ہو رہے ہیں اور صحابہ کرام کے تعلق سے توہین ہو رہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، اب کیسا ہوگا. آپ کو جدوجہد کرنا ہے، محنت کرنا ہے، لیکن مایوس نہیں ہونا ہے، کیونکہ اللہ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے، آپ ہم نہیں کرنے والے. ہم اگر نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے تو اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے.
کیوں کہ اللہ تعالیٰ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام و فوبیا کا شکار کون ہوئے؟ ضعیف الاعتقاد لوگ۔ اور پھر اس مہم کے چلانے والوں نے خود کچھ نام نہاد مسلمانوں کو بھی پیدا کر لیا، جیسا آپ نام سنتے سلمان رشدی کا نام، تسلیمہ نسرین، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، انہوں نے قرآن کو بھی پڑھا ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتے آپ، اور جانتے اسلام کو، لیکن اسلام و فوبیا کی طاقتوں نے ان کی ضعیف الاعتقادی کی بنیاد پر توحید، آخرت، رسالت، یہ بنیاد ہے ہماری کہ اللہ ایک ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے، اور رسالت، رسول کی رسالت، اور آخرت کہ دنیا کے جانے کے بعد ایک دوسری دنیا ہے آخرت کی، یہ تین ہمارے پلرز ہیں۔ یہاں آدمی اگر اپنے اس کے قدم ڈگمگائے تو اس کا ایمان گیا، انہیں کچھ بھی کر لو، خیر خیرات کر لو، لوگوں کو کھانا کھلا لو، کر لو، لیکن توحید اگر اس کے پاس نہیں ہے، اللہ کی ذات کے سوا کوئی طاقت نہ مجھے مار سکتی، نہ زندہ رکھ سکتی ہے، نہ نفع دے سکتی ہے، نقصان دے سکتی ہے، اور میرے یعنی توحید یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں اس کے سامنے۔ تو یہ توحید کی طاقت جب کمزور ہوتی انسان میں، رسالت کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، آپ ہی کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے لیے آئیڈیل ذات صرف آپ کی ہے، چرچل نہیں ہے، گاندھی نہیں ہے، نہرو نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ رسالت پر یقین، پھر آخرت، آخرت کیا ہے؟ اندھے کی چیز ہے، ہم نے دیکھا نہیں، لیکن قرآن نے بیان کر دیا ہے، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور اس کے لیے بہترین وہاں پر اجر رکھا گیا۔ تو ہم جتنے نیک اعمال کرتے، یہ سب نیک اعمال کا آخری منتہا کیا ہے کہ ہماری آخرت کامیاب ہو۔ اس لیے ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں، جب بھی آپ کوئی نیک کام کریں تو دعا یہ کرے کہ اللہ اس کے ذریعے سے ہماری آخرت کی زندگی کامیاب کر دے، دنیا کی نہیں۔ میں لیکچر دیا یہاں پہ آ کے 4 لوگ تعریف کر دیے، اخبار میں چھپ گیا، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کچھ خیرات کر دیے، محلے والے بولے ارے بھائی کیا سخی آدمی ہے بھائی، سمجھے نا آپ، مؤذن صاحب اذان دیتے ہی پیدل چلے گئے مسجد کو، کیا متقی ہے بھائی۔ یہ تمغے کام آنے والے نہیں ہیں آخرت میں۔ آخرت کو پیش نظر رکھ کر آپ کام کیجئے تو دنیا میں بھی اللہ آپ کو عزت دے گا۔ لیکن آج ہمارے پاس افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم آخرت کے تصور کو بھلا دیے، ہر کام ہم دنیاوی شہرت اور دنیاوی منفیت کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں، کوئی بھی کام کو۔ تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 3 چیزیں، توحید، رسالت اور آخرت، یہ ہمارے بنیاد ہیں، اور وہ جو فرائض ہیں وہ تو جو آپ ادا کرتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور اس میں بھی پھر پہلے توحید ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں جو کمزور ہیں عقائد کے معاملے میں، ان کو ہم کہتے ہیں ضعیف الاعتقاد۔ اب یہ ضعیف الاعتقاد اسلام و فوبیا کے سب سے پہلے شکاری بن رہے ہیں، اور چونکہ ان کے پاس اسلام کی معلومات نہیں ہے اور وہ معلومات لینا بھی نہیں چاہتے، لہٰذا یہ باطل طاقتوں کے اعلی کار بن گئے۔ سلمان رشدی نے کتاب لکھی شیطانک ورسز، آپ پڑھے ہوں گے، اس کے بعد بھی اس نے لکھا۔ تسلیمہ نسرین نے ایک ناول کے ٹائپ پہ لکھا لجہ کے نام سے، اور اس میں اس نے اسلام کے خلاف میں، امہات المومنین کے خلاف میں اس نے زہر آلود الفاظ استعمال کیے۔ لیکن آپ انجام دیکھ لیجئے، آج دنیا میں، آخرت میں جو ہوں گا، دنیا میں بھی آپ جانتے ہیں کہ آج سلمان رشدی کس قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے۔ ایک آنکھ ضائع ہو گئی، جسم پورا مفلوج ہو گیا ہے۔ تسلیمہ نسرین بھی بالکل اپنی جو ہے نا ہوش میں نہیں ہے، اور جتنے لوگ جنہوں نے اسلام سے دشمنی کی، اللہ نے ان کو دنیا میں بتا دیا کہ کیا انجام ہے۔ اب آخرت کا انجام تو بہت ہی ہولناک ہونے والا ہے، اور ہمیشہ کا ہے وہ تو۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو چیزیں اسلام و فوبیا کی، اس کے اندر ہمارے پاس کے بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری نسل، ہماری نوجوان نسل، آنے والی نسلیں ان باطل طاقتوں کا شکار نہ بنیں۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں اسلامی ماحول کو رکھیں،
اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کریں، ایسے دینی محافل میں، ایسے تاریخی محافل میں آپ شرکت کروانے کی کوشش کرائیں لوگوں کو، کیونکہ یاد رکھ لیجئے آدمی کو جب معلومات ہوگی تو عمل کا جذبہ اس میں پیدا ہوگا، معلومات ہی نہیں ہوگی تو عمل کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی ایک چیز ہوئی اس کے اندر۔ پھر اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ یہ جو جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ساری دشمن ترازیاں اور یہ سب چیزیں ان کی کیا ہو جا رہی ہے، ختم ہو جا رہی ہے۔ کیوں کہ قرآن نے کہا کہ لِتُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کہ یہ طاقتیں اللہ کے نور کو بجھا دینا چاہتی ہیں، لیکن اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس چراغ کو جلا کر رہے گا۔ ایک شاعر نے جو بات کہی، ظفر اسلام خان صاحب نے، بڑی اچھی انہوں نے ایک شعر کہا تھا، وہی شعر ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو یہ جو اس چراغ کو بجھانے کی جو کوشش ہو رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ختم کر دیا جائے، تو یہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھنے والا نہیں ہے، کیونکہ میں ابتدا میں کہا ہوں کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو منتخب کر دیا ہے۔ اب اس دین کے سوا اور اس کتاب جو قرآن مجید کی شکل میں ہے، اس کے سوا اور کوئی چیز انسانیت کو ہدایت کی طرف نہیں لے جا سکتی ہے۔ چنانچہ ہمارا یہ کام ہے کہ ایسے حالات کے اندر جب کہ اسلام پر فکری الغار ہو رہی ہے، انٹلیکچوئل اٹیک، فکر، آج تلوار توپ کا دور نہیں ہے، آج کا دور علم کا دور ہے۔ کسی اخبار ایک مضمون آ جائے ہندو اخبار میں، اور کوئی صاحب مسلمان ہیں اور اردو نہیں جانتے، اور وہ کسی غیر مسلم کا مضمون ہے اسلام کے خلاف میں، وہ پڑھ لیں گے، اور دو چار پڑھنے کے بعد اب ان کی فکر ڈلمل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ فکری حملہ جو اس وقت ہو رہا ہے سب سے بڑا، کہ مسلمانوں کو اسلام کی فکر سے دور کر دیا جائے۔ تہذیبی حملہ، تہذیب و تمدن کا یہ دور ہے، لیکن ایک خاص تہذیب کو مسلط کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے، اسلامی تہذیب کے آثار کو ختم کر دیا جا رہا ہے۔ یورپ نے کوشش کی اور مغربی تہذیب کو مسلط کر دیا۔ آج ہمارا رہن سہن، آج ہمارے طور طریقے مغربی تہذیب، اور اب مغربی تہذیب جا کر ہندوانہ تہذیب بھی اپنی کوشش میں بڑھ رہی ہے۔ کئی چیزیں ابھی جو حکومت کی نئی قومی تعلیمی پالیسی آئی ہے، اس کے اندر ایسی چیزوں کو شامل کر دیا گیا ہے جو اسلام کے عقیدے توحید سے ٹکراتی ہیں، لیکن آپ مجبور ہیں۔ آپ کے بچے سرکاری مدارس میں پڑھ رہے ہیں، سرکاری نصاب کے بغیر ڈگری نہیں ملتی ہے، پڑھنا آپ۔ لیکن آپ نے دیکھا، آج اخبار پڑھا ہوگا آپ نے، کہ کرناٹک کی حکومت نے کہا کہ ہم نئی قومی تعلیم پالیسی کو نہیں مانیں گے۔ انہوں نے اعلان کر دیا صاحب تک 2020 میں بی جے پی گورنمنٹ نے جو پالیسی بنائی ہے تعلیم پہ، ہم نہیں مانیں گے اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمام طبقات کی نمائندگی نہیں کرتی ہے، یہ ایک مخصوص طبقے کی نمائندگی کرتی ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فکری، تعلیمی اور تہذیبی جو انقلاب اس وقت دنیا میں آ رہا ہے، اس کے اندر آپ کس طریقے سے اسلام کی ترجمانی کریں گے، اسلام کو صحیح انداز میں آپ پیش کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ یہ کہہ دیں کسی غیر مسلم سے کہ بھئی اللہ ایک ہے، تو یہ تو آپ کا عقیدے کا معاملہ ہے، وہ قبول لے گا۔ لیکن کوئی کمیونسٹ سے آپ کا سابقہ پڑ جائے، انہیں کیا کہے گا؟ آپ ثابت کیجئے اللہ ایک کیسا ہے، بتائیے مجھے۔ تو کیسے بتائیں گے آپ؟ تو لازمی چیز ہے کہ قرآن کا مطالعہ ضروری ہے۔ قل هو اللہ احد مختصر صورت ہے، اگر وہ معلوم ہو جائے، پڑھ لے، اس کا ترجمہ پڑھ لے، اس کی تفسیر پڑھ لے، تو آپ بڑے سے بڑے غیر مسلم انٹلیکچوئل کو آپ جو ہے نا فکری طور پر شکست دے سکتے ہیں، اس کو بتا سکتے ہیں کہ اللہ کیسا ہے، اس کے نہ بچے ہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے، اور کائنات اس طریقے سے بنی ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس فکری انقلاب میں، فکری الغار میں ہم کو علمی انداز سے بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے نوجوانوں کو تیار کریں۔ یہ اسلامک لیکچرز رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کا ایک بہت بڑا مقصد تھا، اب چونکہ غلام ازدانی صاحب پیرانہ سالی کے دور سے گزر رہے ہیں، اور ہم ان سے زیادہ مطالبہ بھی نہیں کر سکتے، ان سے اصرار بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ کام کریں، لیکن ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہاں جو مجالس ہوں اسلامک تاریخ کے، تاریخ گوئی نہیں ہے، تاریخ سے سبق لینا، واقعات کو، قصوں کو سن لینا نہیں ہے،
بلکہ ان واقعات اور قصوں سے ہم کو کیا درس ملتا ہے، ہم مستقبل میں کیا اس کے ذریعے روڈ میپ بنا سکتے ہیں، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ تاریخ میں تو بہت کچھ ہے، کتابیں موجود ہیں، لائبریری میں جائیے پڑھ لیجیے آپ۔ اقبال کے اشعار یہاں پہ ہوتے ہیں، سنتے ہیں آپ ہر چہارشنبے کو اقبال کی محفل۔ اقبال نے جو کلام پیش کیا ہے وہ کلام ہم کو کس بات کے لیے آمادہ کرتا ہے، کیا حرکت و عمل کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ اگر وہ چیز نہیں آ رہی ہے تو لازمی چیز ہے کہ یہ ہماری مجالس جو ہے نا کوئی زیادہ فائدہ مند نہیں ہوں گی۔ اس کا فائدہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن معاملہ آپ سننے سنانے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ 1010ویں نشست ہے تاریخ اسلام کی، یہ تو اس کے اندر تعداد بھی بڑھنا چاہیے تھا، اس کے اندر لوگوں کے خیالات بھی اور وسیع ہونے چاہیے تھے، لیکن بجائے اس کے معاملہ سکڑتے جا رہا۔ تو کیا ہے یہ غلام یزدانی صاحب ایک اپنے سینے میں درد رکھ لے، چند افراد آپ جیسے بزرگ درد رکھ لے، میں آ جاؤں کچھ بیان کر دوں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ پوری امت کو اس کو جوڑنا پڑے گا، پوری امت کو یہ بتانا پڑے گا کہ آج ہم کس حالت میں ہیں، اور اگر اس حالت میں بھی اگر ہم ہوش میں نہیں آئیں گے تو پھر صدیاں گزر جائیں گی، آپ کو آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ 15 اگست ابھی ہم نے منائی ہے، میں نے ایک مضمون بھی لکھا، تقریر بھی کی، تو میں نے کہا کہ 75 سال میں ہندوستان مسلمان جس طریقے سے مارجنلائز کر دیے گئے، جس طریقے سے حاشیے پر لا دیے گئے، اب اگر 25 سال بعد جبکہ ہندوستان 100 سالہ جشن منائے گا آزادی کا، مسلمان اپنا منزل کا تعین نہیں کریں گے تو پھر یہ جو بچا کچا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ کی شریعت آپ سے چھین لی جائے گی، آپ کے مساجد اور مقابر پہ حملے ہوتے رہیں گے، آپ کے جو ہے نا تہذیب و تمدن کو پوری طریقے سے نیست و نابود کر کے رکھ دیا جائے گا اگر آپ نہیں اٹھیں گے۔ کیوں کہ لازمی چیز ہے کہ 75 سال میں آپ نے دیکھ لیا کہ کیا کیا نہیں ہوا، اور 25 سال جائیں گے تو ہم بالکل ایک ایسی قوم بن کے رہ جائیں گے کہ جس کو نہ اپنی تاریخ معلوم ہوگی، جس کو نہ اپنی تہذیب معلوم ہوگی، اور اس کے لیے کام ہو رہا ہے مسلسل انداز میں۔ جیسا کہ میں نے ایک مثال دی قومی تعلیمی پالیسی کی، ایک مثال آپ کے سامنے ہے یونیفارم سول کوڈ کی، کہ صاحب یونیفارم سول کوڈ آ جائے گا۔ تو لازمی چیز ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہے، شریعت اسلامی کے جو تقاضے ہیں، کیا وہ تقاضے ہم پورے کر سکیں گے؟ اس لیے میں آپ سے یہ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اسلامو فوبیا کے چیلنج کو سمجھتے ہیں اور اگر اس کی مقابلہ کرنے کی طاقت اور ہمت اپنے اندر رکھتے ہیں تو تاریخ کے حوالوں سے اس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کس کس دور میں کس کس طریقے سے اسلام پر حملے ہوئے، کس کس طریقے سے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ دور رسالت سے چل رہا ہے معاملہ، نبی کی موجودگی میں لوگوں نے جو ہے نا نبی کی تعلیمات کو جھٹلایا، اور خلفاء راشدین کے دور میں لوگوں نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اسلام کے جو ہے نا تبلیغ کو روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ نے بہرحال اس دین کو سربلندی عطا کی، اور آج 1400 سال کے بعد جب ہماری نگاہ جاتی ہے تو دنیا کا کوئی خطہ اور دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اسلام نہ ہو، کوئی آبادی ایسی نہیں ہے جہاں سے اللہ کی کبریائی کا اعلان نہ ہوتا ہو۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے نا اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں، دشمن کی سازش اپنی جگہ پر، لیکن اندرونی طور پر آپ کو طاقتور ہونا ہے، مطلب اسلام کو جاننا ہے، پہچاننا ہے، ہر شخص کو اسلام کا مبلغ بننا ہے۔ میں کئی جگہ پہ کہتا ہوں کہ بھائی اسلام کی تبلیغ کا کام کرنا صرف عالم دین کا کام نہیں ہے، صرف سجادہ نشینوں کا کام نہیں ہے، صرف دینی جماعت کا کام ہے، ہر مسلمان کا کام، کیونکہ ہر مسلمان کو اللہ نے یہ ذمہ داری عطا دی ہے کہ وہ اسلام کا مبلغ بنے، اسلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے۔ اور مبلغ بننے کے لیے کوئی مدرسے کی پوری ڈگری حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، پورے 10 سال کا عالم کا کورس کرنا ضروری نہیں ہے۔ کہا اللہ کے رسول نے کہ جتنی بات تم کو معلوم ہے اتنی بات لوگوں تک پہنچا دو۔ بھائی نماز پڑھنا میں نے کہا فرض ہے، مجھے معلوم تھا، میں بتا دیا۔ اب فقہ کا کوئی مسئلہ آپ آئیں گا تو میں کروں گا، نہیں مجھے نہیں معلوم، آپ جائیے فلاں فقی کے پاس جائیے، مفتی کے پاس جائیے۔ تو جو باتیں ہم کو معلوم ہے دین کی وہ لوگوں تک پہنچائے تو اس سے خود بخود غلط فہمیاں ختم ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو مضمون مہم اس وقت چل رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ
نہیں یہ جو ہے نا ختم ہو جائے گی۔ اس کے اندر جیسا کہ میں نے کہا دور اول میں کفار و مشرکین، پھر یہودی، پھر بعد میں یورپ میں جو صلیبی جنگیں ہوئی، ان صلیبی جنگوں کے نتیجے میں اسلام و فوبیا کا ایک بہت بڑا یعنی لہر چلی، اور اس لہر کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کے تعلق سے تعصب، نفرت، دشمنی، یہ ساری چیزیں ہوتی گئی، اور فرقہ منافرت کے مظاہر ہمارے سامنے آئے۔ لیکن ایک مورخ کے الفاظ سے بات کو ختم کرتا ہوں کہ اس نے لکھا، کیا لکھا انہوں نے، کہ اسلام اب تک نہ صرف ایک زبردست زندہ قوت کی حیثیت سے موجود ہے، بلکہ روز بروز ترقی کی طرف گامزن ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں نے بلخانیوں کا حسد، یہودیوں کی نفرت، ہندوؤں کا تعصب اور روس کی مقاسمت بھی روز روز بڑھتی جا رہی ہے۔ یعنی اسلام کے بڑھنے کی وجہ سے یہودیوں کی سازشیں بڑھ رہی ہے، اسلام کے غلبے کی وجہ سے یہاں ہندوتوا کی طاقتیں آگے بڑھ رہی ہے۔ تو یہ دراصل اس بات کی نشاندہی ہے کہ ہم کو بہرحال اپنے کاموں کو آگے بڑھانا چاہیے اور اسلام کی صحیح تبلیغ کرنی چاہیے۔ قرآن کی ایک آیت پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں کہا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ کیا ہے اس کا ترجمہ؟ کہ تم لوگوں کو ادعو، بلاؤ، کس کی طرف بلاؤ؟ اسلام کی طرف بلاؤ۔ کیسے بلاؤ؟ حکمت کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ۔ ادعو الی ربک کا حکمت والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے طریقے سے ان کو بلاؤ، اور کوئی جو ہے سو ان سے یعنی کوئی ٹکراؤ کی پالیسی اختیار مت کرو، بلکہ ان کو جو ہے نا سمجھاؤ بجھاؤ اور اسی طریقے سے آگے بڑھو۔ علامہ اقبال کا یہ شعر بھی آپ سن لیجئے، اسی پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ کیوں کہ یہ اسلام و فوبیا کی اور اسلام کے درمیان میں یہ کشمکش، یہ جنگ آج کی نہیں ہے۔ تاریخ اسلام بتاتی ہے ہم کو، تاریخ ہم کو بتاتی ہے کہ دور اول سے، نبوت کے آغاز سے ہی یہ جو ہے نا کشمکش شروع ہوئی ہے، اور یہ چلتی رہے گی کشمکش، خیر و شر کے درمیان میں اور کفر اور اسلام کے درمیان میں کشمکش ہونا لازمی ہے، کیونکہ کفر اور باطل کبھی حق کو برداشت نہیں کرتا ہے، حق کا غلغلہ جانا نہیں چاہتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو ایک خبر یہ ہے ہمارے پاس کہ اب حیدرآباد سے ہماری بڑی بڑی شخصیتیں گزر جا رہی ہیں۔ کچھ ہی دن پہلے آپ نے دیکھا کہ 6 اگست کی شام کو ایک بہت ہی دردمند شخصیت جناب ظہیر الدین علی خان صاحب، مینیجنگ ایڈیٹر روزنامہ سیاست کا، اچانک انتقال ہوا۔ وہ گئے تھے غدر کے اس میں جنازے میں، اور وہاں ان کو دل کا دورہ پڑا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ 7 اگست کو صبح میں ان کی نماز جنازہ پڑے گی، بعد نماز فجر شاہی مسجد میں، اور اس کے بعد ان کی تدفین ہوئی۔ تو بہرحال ایک حادثہ ہوا ظہیر الدین علی خان کا، کچھ دن نہیں گزرے ہیں کہ 16 اگست اور 17 اگست کی رات میں ایک اور مخلص شخصیت جن سے میرے روابط تھے، ظہیر الدین علی خان سے بھی میرے اچھے روابط رہے، کل ایک فنکشن ہوا ان کا، کنڈولنس میٹنگ ہوئی مدینہ ایجوکیشن سینٹر میں، وہاں پہ میں موجود تھا اور بھی بہت سے لوگ موجود تھے۔ تو ابھی ظہیر صاحب کا غم لوگ بھولے نہیں، اس واسطے کہ وہ صرف ایک اخبار کے مینیجنگ ایڈیٹر نہیں تھے، بلکہ یتیموں، بیواؤں اور لوگوں جو بھی ان کے لیے مدد کے پاس آتا تو وہ بغیر کسی اس کی مدد کرتے تھے، اور بغیر کسی نام نمود کے، شہرت کے انہوں نے بڑے کام انجام دیے ہیں، چاہے وہ دو بدو کا معاملہ ہو، رشتوں کا معاملہ ہو، بچوں کی تعلیم کا معاملہ ہو، کمپیوٹر کلاسز کا معاملہ ہو۔ میں خود اس کا چشمدید گواہ ہوں کہ انہوں نے بڑی خدمت انجام دی، بہت کم عمری میں، بہرحال 63 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ عمر تو کم تھی لیکن کام بہت انہوں کر کے گئے ہیں۔ ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور دوسری شخصیت جس کا میں نے ابھی ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ جناب سید عبدالباسط انور ہیں۔ ہم لوگ عام طور پر دعا مغفرت کر دیتے ہیں، لیکن معلوم بھی ہونا کہ کون شخصیت تھی، وہ کیا تھی، اس لیے میں 2 منٹ لے رہا ہوں آپ کے، کہ سید عبدالباسط انور صاحب کہ دیکھیے آپ اللہ کے اس بندے کا کمال کہ بیماری کی حالت میں ایک پروگرام میں شریک ہوئے اور انہوں نے قرآن کا درس دیا باضابطہ۔ 15 اگست کی بات ہے، میں بھی اتفاق سے پروگرام میں موجود تھا کہ انہوں نے قرآن کا درس دیا باضابطہ 20-25 منٹ، اور اس کے بعد آئے بیٹھے، طبیعت بگڑی ان کی، اور اس کے بعد ان کو دواخانہ لے گئے۔
اور دواخانہ لے جانے کے بعد 2 دن رہے وہ، اور پھر 16 اگست کی رات میں 1 بجے 17 اگست اولین ساعتوں میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور 17 اگست کو جس سے بھی یہ سارے لوگ مسجد سے، ہمارے عالیہ مسجد سے ان کا سب کا تعلق رہا ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں سید عبدالباسط انور صاحب ایک ایسی شخصیت تھی کہ جنہوں نے پوری زندگی اپنی اسلام کے لیے لگا دی۔ انشاءاللہ کل میرا مضمون آنے والا ہے منصف میں، آپ پڑھیے عبدالباسط انور صاحب کے تعلق سے کہ انہوں نے جو چھوٹا موٹا کاروبار تھا وہ بھی چھوڑ دیا۔ بڑے تعلیم یافتہ تھے، وہ MA ماسٹرز کی ڈگری کر رہے تھے، ڈگری انہوں نے کی عربی میں، عربی کے بڑے ماہر تھے، چاہتے تو وہ سعودی عرب چلے جاتے، کسی اور جگہ جاتے، لیکن انہوں نے بہرحال دین کا راستہ اختیار کیا، اور آخری وقت تک، یعنی کتنی قابل رشک موت ہے ان کی کہ قرآن کا درس دیا انہوں نے، آخری ان کی جو مصروفیت رہی۔ اور پھر 2 دن کے بعد ان کا انتقال ہوگا، تو دارالشفا کی مسجد میں 17 اگست کو ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی، کافی لوگ ان کے میت میں شریک بھی ہوئے ہیں۔ تو میں درخواست کرتا ہوں آپ سے کہ آپ باسط صاحب کی بھی دعائیں مغفرت کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور ملت کو ان احباب کا نعم البدر عطا کرے۔ اور ابھی میں آ رہا تھا یہاں لیکچر کے لیے، تو ایک اور المناک خبر ہم کو ملی کہ جناب نسیم عارفی صاحب جو ایک اچھے صحافی تھے، بہترین، انہوں نے روزنامہ سیاست میں بڑی لمبی خدمات انجام دی، بہت زمانے تک رہے وہاں پر۔ اس کے بعد منصف، روزنامہ منصف جو شروع ہوا خان لطیف خان کے دور میں، وہ اس کے بیک بون تھے، اس اخبار کو اس معیار پر انہوں نے لایا ابتدائی دور میں، اور ان سے بھی میرا بڑا قریبی تعلق تھا۔ میرے منصف مضامین آپ پڑھتے ہوں گے کہ پہلے دن سے میرا مضمون شائع ہوتا رہا اس کے اندر۔ تو نسیم عارفی صاحب نے منصف میں خدمت انجام دی، پھر اس کے بعد وہ روزنامہ اعتماد میں بھی بحیثیت ایڈیٹر کے رہے، اور گزشتہ 4-5 سال سے وہ بالکل فریش تھے، اور ان کی یادداشت چلی گئی تھی، لوگوں کو پہچان رہے تھے۔ ابھی اطلاع ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور میں چونکہ تفصیل نہیں دیکھ سکا، آپ کے پاس ہے، جو احباب ان کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، کہ سینئر ممتاز صحافی جناب خواجہ عارف الدین غوری صاحب، یہ ان کا اصل نام تھا، اصل نام ان کا وہ جو مشہور ہوئے وہ نسیم عارفی صاحب ہے۔ نسیم عارفی صاحب کا ہفتہ 19 اگست دوپہر انتقال ہوگا۔ نماز جنازہ آج ہی بعد نماز عشاء 9 بجے یا 9:30 بجے شب مدینہ مسجد بانو نگر میں ادا کی جائے گی۔ یہ بانو نگر کی مسجد کہاں ہے؟ واٹر ٹینک روڈ، سنتوش نگر میں ہے، ادا کی جائے گی۔ تدفین قریبی قبرستان میں ہوگی۔ اہلیہ محترمہ کے علاوہ 3 فرزندان ان کے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کی یہ خبر گشت کر رہی ہے۔ اب چونکہ آج کل سوشل میڈیا ہو گیا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو کسی کی بھی اطلاع مل جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جناب نسیم عارفی صاحب کی بھی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی انہوں نے صحافتی خدمات انجام دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر ان کو عطا کرے، اور جو لوگ اس میں شرکت کر سکتے وہ کرے۔ ایک عام معروضہ میں کہتا ہوں عام طور پر کہ واٹس ایپ کی سب سے بڑی برائی یہ ہو گئی کہ ہمارے عزیز ترین لوگ بھی انتقال کر جاتے ہیں، تو ہم واٹس ایپ پر انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بھی جو بنا ہوا رہتا ہے اس کو ڈال دیتے ہیں، یعنی ہاتھ سے بھی نہیں لکھتے، تو میت میں بھی شریک نہیں ہوتے ہیں۔ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہو تو اس کی علالت کے لیے جائے، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے گھر جائے، اس کے لواحقین کو صبر کی تلقین کرے، اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوں اور اس کی تدفین میں شریک ہو، تو جو اجر ہے اس کا، جو شریک ہونے والا ہے اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے، کئی گنا، سمجھے نا آپ۔ تو ہم کو کوشش کرنی چاہیے، حالات نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے، مجبوری ہے، لیکن جہاں تک ہو لوگوں کی علالت کی اطلاع ملے تو ان کی عیادت کرے، انتقال کی خبر ملے تو ان کے ہم جنازے میں شریک ہوں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے جب کسی میت کا انتقال ہو جاتا ہے تو فرشتے اللہ کے دربار میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو بند کر دو، یہ ریلیٹڈ نہیں ہے جی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم فلاں جگہ گئے تھے فلاں میت میں تم نے کیا دیکھا، تو کہا کہ وہ شخص تو نمازی نہیں تھا، نیک نہیں تھا، کوئی خیر کے کام نہیں کرا، اب ہم تو اس کی کوئی سفارش نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس کے جنازے میں کتنے لوگ آئے تھے؟ تو
تو لوگوں کی کثرت آپ جانتے ہیں کہ میت کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اس بات کو ریجیکٹ کر دے گا، کہے گا کہ اتنے لوگ اس کی میت میں شریک رہے اور اس کی تعریف کر رہے تھے اس کے کاموں کی، لہٰذا میں اس کو کیسے دوزخ میں ڈالوں گا، میں اس کے لیے جنت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میت میں جاؤ، چاہے وہ شخص تمہارا کتنا ہی مخالف کیوں نہ ہو، اس کے محاسن بیان کیے جائیں، اس کے اچھے کاموں کو بیان کیا جائے، قرید کے اس کی برایاں نہیں، اس کے غلط کاموں کو نہیں۔ حکم دیا گیا کہ ہم میت کے محاسن کو بیان کریں، کیونکہ انسانوں کے محاسن کو بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، میت کو بھی اس کا اجر ملتا ہے اور کہنے والوں کو اس کا اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بہرحال کار خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔